کا ثواب اور 1 سال کی نفلی روزوں کا ثواب ملے گا. تو اس لیے فرمایا جمعے کے دن کی موت کی فضیلت. اور جمعے کے متعلق ایک اور بھی حدیث سناتا ہوں کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں موت آ جائے مگر اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ قبر سے بچائے گا ضرور. جو جمعے کے دن مرے گا یا جمعے کی رات میں دونوں کا درجہ برابر ہے. اس میں دن اور رات کی الگ فضیلت نہیں بیان کرنا چاہیے کیونکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبارت دونوں کے لیے استعمال کی ہے, چاہے رات میں انتقال کر جائے یا جمعے کے دن میں, دونوں برابر ہیں. مولا علی قاری محدث اعظم مشکات شریف کی شارح فرماتے ہیں کہ ما من مسلمین میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کا جو اضافہ فرمایا اس میں کیا راز ہے. فرماتے ہیں فیشمل الفاسق یعنی فیدخل فی هذه الفضیلۃ المؤمن الفاسق, تاکہ نافرمان گناہگار مسلمان بھی اس فضیلت میں داخل ہو جائے. گناہگاروں پر بھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور مہربانی ہے کہ من داخل فرما کر اس فضیلت کو عام فرما دیا کہ چاہے ولی اللہ ہو یا گناہگار ہو سب کو یہ فضیلت ملے گی, کیونکہ اس فضیلت کا تعلق ذاتیات سے نہیں جمعے کے دن سے ہے. یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے. آگے محدث عظیم مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد سوال اور عذاب قبر ہے. فتنۃ القبر ای عذاب و سوال, قبر میں جو سخت سوال ہوتا ہوگا اور جو عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ نجات دیں گے. اور فرماتے ہیں والحدیث یحتمل الاطلاق والتقیید, اس حدیث احتمال ہے کہ مطلق ہو یا صرف جمعے سے متقید ہو, یعنی مطلق ہو کہ جمعہ کو مرے گا اس کو بھی کبھی عذاب نہ ہوگا, یا مقید ہو کہ جمعے سے صرف جمعہ کو عذاب نہ ہو اور سنیچر سے عذاب شروع ہو جائے. تو پھر یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ مطلق حدیث ہے, قیامت تک اس سے سوال جواب عذاب نہ ہوگا. اور عبارت بھی کتنے مزیدار ہے, وہ یحتمل اطلاق و تقیید والاول هو الاولى بالنسبه الى فضل المولى. اس حدیث کو مطلق یاد رکھنا اولا ہے, مولا کی مہربانی اور فضل پر نظر رکھتے ہوئے اللہ کے فضل کا ظہور اس میں زیادہ ہے کہ قیامت تک اس آدمی کو عذاب نہ ہو, اور ان کے فضل سے بعید ہے کہ جمعے کے دن تو چھوڑ دے اور ہفتے کے دن جو پٹائی شروع کر دے. پھر فرمایا لیس فیہ مدخل للقیاس ولا مجال للنظر فیہ وانما فیہ تسلیم. اس حدیث کی فضیلت میں عقل کے گھوڑے مت دوڑائیں, قیاس آرائی مت کرو, یہاں صرف تسلیم انقیاد سے کام لو. وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد, کیونکہ آپ صادق بھی ہے مصدوق بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا اور اعتقاد کرنا فرض ہے, جو آپ نے فرمایا وہ سب ٹھیک ہے. پھر ایک عقلی دلیل محدث عظیم مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کعبہ شریف میں ایک نماز پر 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے. تو جب اللہ تعالیٰ کسی مکان کو فضیلت دے سکتا ہے تو وہ کسی زمانے کو بھی فضیلت دے سکتا ہے. کعبہ ایک مکان ہے اور جمعہ ایک زمان ہے, لہذا فضیلت زمان پر کیا اشکال. اور جمعے کے دن مرنے والے پر قبر میں مطلق عذاب سوال نہ ہونے کے لیے مزید دلیل پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جو مسلمان جمعے کے روز مرے گا اس کے لیے شہید کا اجر ہے اور شہداء سے کوئی سوال نہ ہوگا. اب مولا علی قاری کی تحقیق دیکھیں کہ اس دعویٰ کی دلیل میں دوسری حدیث پیش کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ ہوگا اور قیامت کے دن اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس پر شہیدوں کی مہر لگی ہوگی. ایک اور حدیث اس دعویٰ کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اس سے کوئی حساب نہ ہوگا. وَلَقِيَ اللَّهَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان مرد یا مسلمان عورت جمعے کے دن یا جمعے کی رات میں مر جائے وہ عذاب قبر اور فتنے قبر سے محفوظ رہے گا. جب اللہ سے ملے گا تو اس سے کوئی حساب نہیں ہوگا. اللہ ہم سب کو جمعے کی موت نصیب فرمائے. جمعے کی موت ہم مانگ ہی سکتے ہیں, یہ دینے والی ذات اللہ کی ہے کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحت و عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو بغیر استحقاق کے منتخب فرمائے. آپ چاہے ہمیں ہیں کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل بھی نہیں. اے اللہ ہم سب کو صحت عافیت, سلامتی ایمان, سلامتی اعضاء کے ساتھ زندہ رکھیے اور سلامتی ایمان اور سلامتی اعضاء کے ساتھ دنیا سے اٹھائیے اور روح آسانی سے قبض فرمائیے اور تجلیات خاصہ کی مشاہدے سے شادان فرحان اور غزل خواہ اپنے پاس بلائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بھائی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا؟ کتنے اہم عجیب حادثے ہیں. اللہ کے نبی نے کتنے اہم آسانی ارشاد فرمائی. معمولی عمل پہ اتنا بڑا احسان, دیکھو یہ فضیلت کتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے فرما دیا. اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ ہمارے محلے کے یہاں پر ایک ساتھی رات کو وفات پا گیا, گامن نام تھا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. میں نے صبح اس کی جنازہ پڑھی, بچے رو رہے تھے, میں نے ان کو خوشخبری یہی سنائی کہ بھائی آپ کے والد جمعے کی رات کو فوت ہو گئے اور اب جمعے کے دن ہے, تو یہ انشاءاللہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عذاب قبر سے نجات ہے. تو انشاءاللہ کہ وہ عام سا آدمی اللہ پاک جس کو جو عمل پسند کرے, اس لیے اللہ سے مانگنا تو چاہیے. باقی یہ ہے کہ اصل میں تو اعمال
اور اللہ سے ڈرنا اور تقویٰ ہے کہ انسان اللہ سے زندگی میں ڈرتے رہے، اعمال کرتے رہے، اور باقی جو بھی بات آ جائے حدیث میں اطمینان اس کو تسلیم کرے، اس میں اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑائے. انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں یہ تسلیم، یہ اللہ کے نبی کی باتوں کا اپنی زندگی میں لانا، یہ انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ سعادت زندگی کے بعد پھر کوئی نہیں ملے گی. یہ موقع ہے، اور مرنے کے بعد ہمیں اتنا افسوس ہوگا ہر آدمی کو کہ دیکھو کتنا موقع مجھے ملا، میں فلان حدیث پہ عمل کر سکتا تھا، فلان نیک کام کر سکتا تھا، فلان نیک کام، ابھی تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اتنا اجر ملتا ہے، اتنا فائدہ مجھے محسوس ہو رہا ہے، یہ میں نے کیسے زندگی گزاری. اس لیے فرمایا کہ ہر آدمی اپنے حیثیت کے مطابق افسوس کرے گا جو اس نے دنیا کی زندگی غفلتوں میں گزاری. تو میرے پیارو عرض یہ ہے کہ اپنی زندگی کو غفلتوں سے پاک کریں، اور جو بھی کوئی بھی وقت ضائع نہ کرے، اپنی ٹائم ٹیبل بنائے. بھائی ہمارا 24 گھنٹے گزارنے کا یہ ٹائم ٹیبل، جو بھی آپ کام کرتے ٹھیک ہے، دنیا کا کام کریں، اتنے گھنٹے سے اتنے گھنٹے تک میں دکان پہ رہوں گا، اتنے گھنٹے تک میں ملازمت، وہاں دکان میں بھی بیٹھ جائے تو وہ کام بھی کرتے رہے، لیکن زبان سے آپ آخرت کما سکتے ہیں. اپنی تسبیح ہاتھ میں لے لیا، 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، دکان میں بیٹھے یہ آپ کو دکان کیا ہو گیا؟ یہ عبادت ہوگی. آپ ملازمت میں کسی ڈیوٹی پہ بیٹھے ہیں، بجائے اس کی کہ فضولیات آپ باتیں کرے، غیبت کرے، یا کسی پر ہنسے، کسی کی تبصرہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں. اپنا آخرت کماتے رہو، بس خاموشی کے ساتھ اپنے استغفار، کلمہ شریف، درود شریف، یہ تیسرا کلمہ، جو کچھ تم کو آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہو. یہ اللہ کا نام ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، مستقل طور پر آپ کو قرآن کی تلاوت کا ثواب مل رہا ہے. جو کچھ آپ کو آتا ہے تو آپ کیا، بجائے اس کے ہاں کوئی ضرورت کی بات ہوگی ضرور بات کر لے، ضرورت کی، فضول ایسے غیبتیں کرنا. یہ اسی طرح کوئی باغ کا ملازم ہے، کوئی جو بھی کام کرتا ہے، کوئی متعلم ہے، طالب علم ہے، تو اپنی تعلیمی کے جو فارغ ہوگا اپنے تکرار و مطالعے سے، پھر فضول وقت نہ گزارے، فضول باتیں، فضول کیا. یہ ایسے افسوس ہوگا میرے عزیز دوستو، جو وقت ہم آخرت میں نہیں لگا رہے، اور ہمیں وقت مل گیا، زمانہ مل گیا، اور ہم نے آخرت کی کوئی کمائی نہیں کی. یہ بہت بڑا افسوس ہوگا، اتنا بڑا افسوس ہوگا، آپ یقین جانے کہ اس سے بڑھ کر کوئی افسوس نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارے سامنے جیسے سونے کا پہاڑ موجود ہے، یہ زندگی سونے کا پہاڑ ہے، یہ ہم مرضی اب جتنا بھی لے اب لے سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہم کچھ نہیں لے سکتے، بس ختم ہو گیا، بند ہو گیا. تو لہٰذا اس لیے موت سے پہلے اس بات کا اہتمام کرے کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو جائے، اور جو بھی اعمال، جو بھی کام کرے سنت کا اہتمام کرے، کھانا کھائے اور کپڑے پہنے، بیت الخلاء جائے، مسجد آ جائے، نماز پڑھے، وضو کرے، غسل کرے، اور گھر والوں میں کوئی خرید فروخت کرے، اپنے بارے کوشش یہ کرے سنت اعمال اور سنت طریقہ معلوم کر کے زندگی اس کی میں انشاءاللہ پھر یہ جو آپ کی زندگی سنت کے مطابق آئے گی، یہ پوری زندگی کیا ہے، یہ نبی کی سنت عبادت بن جائے گی. آپ کھا رہے ہیں سنت کے مطابق کھا رہے تو عبادت بن گیا. اس لیے ہر چیز میں اس کا اہتمام کرے، اور اللہ سے دعائیں بھی، اور جو معاملات آپ کو دیا گیا ہے اس کا خوب اہتمام کرے، اس میں کمی نہ کرے. شیطان تو یہی کوشش کرے گا کہ آپ کو سستی دلا کر آج ضائع ہو گیا، ناغا ہو گیا، کل پھر ناغا ہو گیا. نہیں، ہم نے ناغا تو کرنا ہی نہیں. جو اگر کبھی معاملات میں ناغا ہو جائے تو ایک دن کا کھانا چھوڑ دو، نفس کو یہ بتا دو کہ بدبختوں نے ذکر چھوڑ دیا ہے، آج تم کو کھانا نہیں ملے گا. جب 1-2 دن فاقہ کرو گے تو خود بخود وہ پھر ذکر کی پابندی ہے. اسی طرح اگر خدا نہ خاصا کوئی گناہ ہو گیا، بدنظری ہوگی، غیبت ہوگی، توبہ کر کے توبہ کے بعد نفس کو سزا دے دو کہ آج اس مرتبہ تو نے 20 رکعت نفل پڑھنی، اور 2 دن تم کو کھانا نہیں دوں گا، 2 دن تم کو کیا ہے ٹھنڈا پانی نہیں پینے دوں گا. اس طرح اپنے نفس کو آپ نگرانی کریں، انشاءاللہ پھر آپ دیکھ لیں معاملات کی پابندی کبھی ناغا نہیں ہوگی. اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. 3 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب.